اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان اولیاء چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے ان خوبصورت لمحات میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں، تو ذرا سوچیں ہم نے اس رمضان المبارک میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ غمخواری، قرب الہی اور خود احتسابی کی دعوت دیتا مبارک مہینہ رمضان المبارک کی آخری وہ گھڑیاں آن پہنچی جب یہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ دوستو، یقیناً ان مبارک ساعتوں میں بھی جو نیک کام کیے وہ محض خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق اور اس کی کرم نوازی سے ہی ممکن ہو پائے۔ خدا کی قربت پانے والے کبھی نیکی پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ نیکی کی تکمیل پر بھی عاجزی کے پیکر بنے رہتے ہیں۔ دوستو، آئے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا یہ رمضان ہمارے اندر مثبت تبدیلی یا بہتری لانے کا سبب بنا یا نہیں؟ دوستو، کیا ہم نے کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا؟ اگر ایسا کیا ہے تو توبہ اور فدیہ ادا کیجیے۔ کیا فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا؟ آئندہ بھی اس کی پابندی کیجیے۔ کیا نماز تراویح کا اہتمام کیا ہم نے؟ کیا ہم نے قرآن پاک اور اس کے معنی پر غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا؟ کیا ہم نے عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی؟ کیا ہم نے آخری عشرے کی تاک راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا یا نہیں کیا؟ کیا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا؟ کیا ہم نے اپنے والدین، بہن، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی؟ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا؟ کیا ہم نے دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی کی؟ کیا ہم نے بیماروں کی تیمارداری کی؟ کیا ہم نے گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا؟ دوستو، یہ آپ خود اپنے اندر سوچئے اور محسوس کیجئے، کیا یہ سب باتیں ہم نے کی کہ نہیں کی؟ کیا ہم نے جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی؟ کیا ہم نے مشکلات و مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا؟ کیا ہم نے سلام میں پہل کی؟ کیا ہم ہر ایک کو مسکرا کر ملے؟ کیا ہمیں روزے کے مقصد تقوی کو پانے میں کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا ذکر قرآن میں فرماتے ہوئے کہا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ مومن کو تربیت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مومن کی زندگی نماز میں گزرے، مومن روزے میں خدا تعالیٰ کے خوف اور محبت میں کھانے پینے سے باز رہتا ہے، جو کہ عام حالت میں اس کے لیے حلال ہے۔ پھر رمضان کے بعد اس کے احساس میں تازگی آ جاتی ہے کہ وہ عام دنوں میں حلال رزق کو حلال طریقے سے کمائے اور حرام رزق سے اپنا دامن صاف کر لے، اپنے اندر بھوک پیاس کے احساس کو زندہ رکھے اور ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ احتساب کا بھی مہینہ ہے۔ روزہ دار ان مبارک ساعتوں میں خدا کے سامنے عاجزی اور دلداری سے سر بسجود ہو اور اپنے اندر جھانکے، گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ ان سے باز رہنے کا عزم کرے۔ ایسے روزے دار کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اور عبادت الہی میں وقت گزارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی روزے دار کی طرح زندگی بسر کی جائے۔ اس پاکیزگی اور تقوی کے اثر کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اپنا مسلسل جائزہ لیتے رہیں کہ اس مہینے میں جو سیکھا اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں کامیاب ہو پائیں اور رمضان کے بعد بھی اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہر المواسا قرار دیا، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ، خاص طور پر معاشی اور رزق کے معاملات میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو محرومی کا شکار ہوں، حالات کی ستمگری نے ان کی کمر توڑ ڈالی ہو، اپنوں کی بے وفائی نے ان کے دل توڑ دیے ہوں، پریشانیوں نے ان کو نڈھال کر دیا ہو۔ ان سے غمخواری کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کے دکھ بانٹیے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والے بنیں۔ یہ ہے رمضان کا اصل مقصد اور یہی ہے رمضان کا حاصل کرنا۔ دوستو رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت حرز جاں بنائیے اور قرآن کو زندگی میں لازمی بنا لیجیے۔ دوستو رمضان المبارک کا مہینہ سخاوت کا مہینہ بھی ہے۔ کشادہ دلی کے ساتھ دوسروں کے لیے اپنے بازوؤں کو بھی کھول دیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے سردار تھے، لیکن اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان مبارک میں ہر رات جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ خرچ کرتے اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا، جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر اہل و عیال، رشتہ داروں، فقراء اور مساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے فطرانہ و صدقات دل کھول کر ادا کیجیے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے دوست حمزہ الوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔